نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف موت کو آسان کرتا ہے۔ درود شریف حقائق کی گہرائی ہے۔ درود شریف دعاؤں کے مستجاب ہونے کا سبب ہے۔ درود شریف غم کا علاج ہے۔ درود شریف دعاؤں کی برکت ہے۔ درود شریف سفر میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف روز قیامت کی نجات ہے۔ درود شریف جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 93 میں اذان کی مشروعیت اور مؤذن کی فضیلت کے متعلق پڑھیں گے۔ بندگی کے لیے نماز لازم ہے، اور نماز کی دعوت گویا کامل دستور حیات کی دعوت ہے۔ چنانچہ حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف کی صدا لگائی جاتی ہے۔ یہ اذان چونکہ دین اسلام کا خاص شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں کسی بھی مذہب کی خاص علامت اور نشانی کو، اور شعار میں ایسے لوگوں کی مشابہت سے بچنا مطلوب ہے جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ اس لیے اذان میں بھی اس پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہے، جیسے کہ اذان کی ابتدا کی تاریخ میں صاف صاف موجود ہے۔ دین اسلام میں جس طرح نماز کو اہمیت حاصل ہے، تو بالکل اسی طرح اذان بھی ہے، جو کہ اسلام کے اہم ستون نماز کی طرف بلاوے کا ذریعہ ہے۔ اذان لغت میں خبر دینے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص اوقات میں نماز کی خبر دینے کے لیے چند مخصوص الفاظ کے دہرانے کو اذان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ الف پر مد کے ساتھ اس کو آذان کہتے ہیں۔ یہ غلط تلفظ ہے۔ آذان جمع ہے اذن ان کی، اور اذن کے معنی ہے کان۔ درست تلفظ اذان ہے، یعنی الف پر مد کے بغیر۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا۔ اذان کی مشروعیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کر سکا کریں۔ ابن عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ زیاد کہتے ہیں کہ یہودیوں والے بغل کا ذکر ہوا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بھی پسند نہ آیا، اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر ناقوس کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید وہاں سے نکلے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسی معاملے کی فکر کھائے جا رہی تھی، اور وہ اسی سوچ میں غرق تھے۔ چنانچہ انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ جب وہ صبح رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے تو انہیں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، میں اپنی نیند اور بیداری کے درمیان والی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اسے 20 روز تک چھپائے رکھا اور بیان نہ کیا۔ پھر انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا خواب بیان کیا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے،
تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے میں شرم محسوس کی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کم از کم 10 صحابہ کرام نے اسی طرح کا خواب دیکھا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی وحی کے ذریعے اذان کے الفاظ بتا دیے گئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہے، تو یقیناً وہ قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، اگرچہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب عشق نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں ڈوب کر والانہ انداز میں اذان دیتے تو مدینے کی فضاؤں تک پر سیر طاری ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے شیریں لبوں سے نکلے ہوئے مقدس کلمات سن کر لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی کی جانب دوڑ اٹھتے۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خوش چیز نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اس سے امن دیتا ہے۔ اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نظر کی سختی سے بچ جاتا ہے۔ قبر کی سختی تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور اہم ترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کامیابی کمانے کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب احادیث روایات سے بکثرت وارد ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے لوگ مؤذن ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی انتہائی آواز کو بھی جو سنتا ہے، خواہ انسان ہو یا جن یا اور کوئی بھی چیز ہو، تو وہ سب قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک تر چیز اور نماز ماننے والے ہر آدمی اس کے ایمان کی گواہ ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مزدوری اور اجرت کے لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکری چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے،
پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ایک شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے۔ پس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدق دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا۔ لہذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دی ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دی ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے اور اپنے آقا کے بھی حقوق ادا کیے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہوں، اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہتا ہو۔ مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اس طرح کا اس کو اجر بھی رب العزت مرمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمام لوگوں پر بلند ہوگا، اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ احادیث میں بعض فضیلت 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دینے کے ساتھ خاص ہیں، اور بعد ایک معتدل وقت تک مستقل اذان دینے کے لیے، لیکن باقی دیگر احادیث مطلقاً اذان دینے والے کی فضیلت میں وارد ہیں۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے جو اذانیں دی گئی ہیں، قیامت میں اس کا اجر اذان دینے والے سے متعلق جو فضیلتیں وارد ہیں، انشاءاللہ تعالی اذان دینے والے کو وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ البتہ جو فضیلت ایک خاص وقت مثلا 7 سال تک اذان دینے کی ہے، ادروی حدیث وہ اسی مقررہ وقت تک اذان دینے کی صورت میں حاصل ہوگی۔ لہذا جب بھی موقع ملے یہ سعادت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ فی الوقت آپ ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے اذان نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت واسع سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کردہ فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کی اس تڑپ مجبوری پر مستقل اضافی اجر عطا فرمائیں گے۔ اس اذان کے عام فوائد بھی بہت ہیں۔ پریشانی میں دلوں سے غم دور ہوتا ہے، آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ زندگی کی قسم بدل جاتی ہے۔ گویا اذان کا وجود ایک طرح وہ ماہ پرندہ ہے جس کے سائے میں آنا ہر انسان پسند کرتا ہے، اور اذان کا نہ ہونا ایک طرح کا بوم پرندہ ہے جس کو ہر انسان منحوس سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ غمگین تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارا غم دور نہ کروں؟ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ علی کے کان میں اذان دو، چنانچہ انہوں نے اذان دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا غم دور ہو گیا۔ اور حضرت ابو مخذورہ بچپن میں اذان کی نقل اتار رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور ان سے کہا پھر سے اذان کہو، بس یہی اذان ان کے دین حق کو قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کبھی ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اذان سے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں بھی دور فرما دیتے ہیں۔ سفرنامہ ابن بطوطہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بحر اٹلانٹک میں
ایک مرتبہ طوفان کی وجہ سے عربوں کا ایک جہاز ڈوب گیا، سمندر کی موجوں نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عرب کو جزیرہ کی طرف پہنچا دیا۔ وہ آبادی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پوری بستی غیر مسلم سے آباد ہے۔ ایک غریب کے جھونپڑے میں فرضکش ہوئے، گھر والے غمگین شکست دل تھے۔ عرب مہمان نے اپنے محسن مالک مکان دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں ہر سال سمندر سے ایک بلا آتی ہے اور بستی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ پوری بستی میں سے ایک حسین جمیل لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے سمندر کے کنارے ایک مندر میں رات میں چھوڑ آتے ہیں۔ لڑکی بلا کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے اور بلا دور ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن وہ لڑکی مردہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیے جائے تو ساری بستی والے کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس سال میری لڑکی کی باری ہے، اس لیے فکر غم لاحق ہے۔ مسلم عرب نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کی جگہ مجھے بنا سنوار کر بھیج دو۔ چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا اور مندر میں چھوڑ آئے، اور وہ باہمت عرب قرآن پاک کی تلاوت مشغول ہو گئے۔ پھر جب رات کو سمندر کی طرف ایک بلا جہاز کی شکل میں ساحل کی طرف آ رہی تھی، مسلم عرب نے بلا دیکھتی اذان کہانی شروع کی، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتی بلا لوٹ گئی۔ صبح وہ عرب صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ اس بستی میں چرچا ہونے لگا اور سب حیران متاثر تھے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت تک یہ خبر پہنچ گئی۔ دوسرے سال پھر اسی طرح کیا گیا کہ اس مسلم عرب مہمان کو آراستہ کر کے مندر میں چھوڑ آئے۔ رات میں بلا آئی اور مسلم مہمان نے اذان کہنی شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھی، بلا واپس ہو گئی۔ لوگوں کا تاثر بڑھ گیا، بادشاہ نے بھی احتیاط سے کام لیا۔ تیسرے سال پھر اسی طرح کیا گیا۔ بلا آنے پر مسلم عرب نے جیسے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو وہ بلا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیر سمیت اسلام لے آیا اور اس کی وجہ سے ساری رعایا بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ اذان کے خاص فوائد و نتائج شروع سے اب تک تفصیلی کلام سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ اذان کس قدر حقائق اور حیرت انگیز فوائد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ان میں سے بعض سے تو انسان اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض فوائد ایسے بھی ہیں جو بطور نتائج دوسری زندگی یعنی آخرت میں حاصل ہوں گے۔ ان فوائد کو اسی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم مبارک کلام کی روشنی پیش کرتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر، نمبر 1، اذان دیے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان آباد ہیں اور وہ علاقہ فوج کشی سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، اذان نبی مشن کا ایک اہم جز ہے، کیونکہ نبی کا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اذان بھی دعوت ہے۔ نمبر 3، اذان سے انسان کا اصلی دشمن شیطان دور بھگتا ہے، کیونکہ اذان کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، اور ایسی عبادت جس کا نفع دوسروں کو پہنچے شیطان پر بھاری ہوتی ہے۔ نمبر 4، اذان دینے والے شخص کی گردن اور لوگوں کے مقابلے میں قیامت کے دن لمبی ہوگی۔ نمبر 5، اذان دینے والے کے لیے بخشش کی جائے گی، اور مؤذن کے حق میں ہر خوش تر چیز قیامت دن گواہی دے گی۔ نمبر 6، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، جنات، انسان، دوسری مخلوق جو اذان کی آواز سنتی ہے وہ سب گواہی دیں گے۔ نمبر 7، 7 سال تک، ایک روایت میں 12 سال تک رضائے الہی کے لیے اذان دینے پر جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 8، اخلاص سے اذان دینا، نماز کے تمام کرنا گناہوں کی بخشش، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، اذان کا جواب دینے والے کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ نمبر 10، اذان کے بعد یا اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اذان سے متعلق قدر کرنے والوں کے متعدد واقعات تاریخ کی کتابوں میں مل سکتے ہیں۔ اس سبق میں ایک واقعہ بیان کر کے مضمون کو ختم کیا جاتا ہے۔ غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز معتزلی رحمۃ اللہ کے زمانے میں دلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کے مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکل رہا تھا۔ گھر والوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر کسی عالم کو بلا کر اس عورت کے بول سنائے گئے تو اس عالم دین نے فرمایا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ کی آواز دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عورت کا انتقال ہو گیا۔ دفن کرنے کے بعد جب گھر والوں سے تحقیق کی گئی تو بتایا گیا کہ وہ نہ نماز پڑھتی تھی اور نہ تلاوت وغیرہ کرتی تھی۔ البتہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو گھر والوں کو زبردستی خاموش کرتی تھی، اور اذان کے معاملے میں اس کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا، ڈانٹ کر خاموش کیا کرتی تھی۔ اس عالم ربانی نے کہا بس یہ اذان کے دل سے احترام کا صلہ ہے کہ مرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ الغرض، اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر گراں قدر اجر و ثواب کا ملنا احادیث روایات میں کثرت سے وارد ہوئے ہے، جن پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونا اور انہیں ٹھیک بجا لانا انسان کی بخشش مغفرت کے لیے کافی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں جا کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا منادی بن کر روزانہ صبح شام 5 مرتبہ نماز کی طرف اور کامیابی کمرانے کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 94 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔